بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے عملیات کے حوالے سے، جادو جنات کے حوالے سے اب ترتیب وائز موضوع شروع ہو چکے ہیں۔ جو لوگ سیکھیں گے اس چینل کے ذریعے سے یا جو عمل کریں گے، تو میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہماری کچھ شرائط ہوں گی، تو وہ کچھ شرائط پیسوں والی نہیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا کہ انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے اور نفس بھی ہے، تو جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس غلط کا استعمال اکثر یہ ہوتا ہے کہ سکھانے والے کے سر پہ وبال آتا ہے۔ تو یہ چیز میں آج بہت واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، جو چیز بھی ہماری، جو عمل بھی ہمارا اپنی ذات سے ہٹ کر، ذات سے مطلب اپنی فیملی سے ہٹ کر جو استعمال کرے گا، وہ اس کے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اس کو میں کسی صورت یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کا یہ کام شروع کرے۔ ہاں، کسی نے لوگوں کا کرنا ہے تو وہ ہم سے پرسنل آ کے ساری باتیں کرے گا، اس کا سارا کچھ میں چیک کروں گا، پھر میں اس کو پرسنل اجازت دوں گا۔ فیملی کے اندر ایک بندہ ہے، وہ اپنے باپ کا، ماں کا، بہن کا، بھائیوں کا، اپنے بیٹے بیٹیوں اور بیگم کا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو علاج کی اجازت ہوگی، علاج کی بھی، تشخیص کی بھی، اور باقی چیزوں کی بھی جو سکھائیں گے اجازت۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسرا، اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں جتنا بھی کام کر رہا ہوں، اس میں میرا مقصد اور رضا صرف آپ ہی، یعنی میں یہ جو کام سیکھ رہا ہوں، یہ اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ تاکہ میں اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے گھر والوں کا جو علاج کروں گا، اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ شرط بھی ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات، میری جو تیسری شرط ہے، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے آپ کو تشخیص کے کچھ عمل دینے، کچھ چیزیں تو آپ پامائش کے طور پہ کریں گے، پانی پہ دم کر کے کریں گے، اور کچھ ایک تشخیص میں آپ کو ایسی مجرب سکھاؤں گا کہ میں بڑے دعوے سے تو نہیں کہتا، لیکن اتنا میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جالیوں کو بھی پہچان لیں گے۔ وہ عمل کرنے کے بعد کسی کے سامنے آپ بیٹھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے، چاہے اس نے جتنا بڑا کبا جبا اور جتنا بڑا اس کا نام ہو، بے شک وہ ہزاروں کے مجموع کو دم کرتا ہو۔ اس عمل کے بعد آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس بندے کے پاس کیا چیز ہے۔ یہ میرا آپ کو، یعنی میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اس جو عمل میں بتاؤں گا وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کے اوپر پڑھنے کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو آپ اس عمل کے کرنے کے بعد، کیونکہ آپ کسی کا چیک کریں گے، کسی کا بھی، کوئی دوست بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں یار میرا یہ مسئلہ ہے، یا آپ آفس میں بیٹھے ہیں تو ایک بندہ یا ایک لیڈیز، جس طرح بعض آفس میں جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ اب ایک عورت آپ کے سامنے سے گزری، تھوڑی سی آپ نے توجہ دی تو اس کا حال آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اب کھولنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو بلیک میل کرنا شروع کرتے، اس کو بٹھا کے تو باتیں کر کے تو آپ اس کو بلیک میل، اگر ایسا کام آپ کو کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ سے بھی عرض کروں گا، اور جو اس سسٹم کا، جو اس آیت کا خادم ہوگا، اس کو بھی کہوں گا کہ وہ اسی وقت آپ کی یہ طاقت سلب کر کے آپ کو نقصان کرے۔ کیوں؟ آپ غیر شرعی فعل کی طرف چلے گئے۔ آپ نے کسی کا راز دیکھنا ہے، کسی کی چیز کو دیکھنی ہے، تو آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دینا۔ اگر آپ اس کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہو تو باتوں باتوں میں اس کو کہہ دو کہ یار گناہ چھوڑ دو، ان کاموں سے بچو، یہ چیز اس کہ ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ باتیں نہیں کہتے، ہم صرف علاج تک رہتے ہیں۔ بہت جو قریب لوگ ہو جاتے ہیں، تو جو دوست بن جاتے ہیں، جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، مخلصین میں آ جاتے ہیں، تو ان کی آہستہ آہستہ ہم اصلاح کرتے رہتے ہیں، فقتاً فوقتاً ان کو باتیں بتا دیتے ہیں، لیکن وہ الحمدللہ پھر چھوڑ دیتے ہیں پیار محبت سے۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے آ کے کہا جی 10 سال پہلے آپ نے جو بات کہی تھی ایگزیکٹ وہی چیز ہوئی۔ اب میں کوئی خدا نہیں ہوں، نعوذ باللہ، میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں، رسول نہیں ہوں، کوئی ولی بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے اس وقت 10 سال پہلے مجھے جو دکھائی فلم، وہ میں نے اس بندے کو کہہ دی، پھر احتیاط بتا دی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دل دماغ پہ ڈالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کام کر دیا۔ اب اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اس راز کو، اس عمل کو بچانا اگر آپ چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، تو غلط استعمال نہ کرنا۔ کبھی بھی کسی کو بلیک میل کر کے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرنا، چاہے جسمانی فائدہ ہو، جیب کا فائدہ ہو، یا گھر کا فائدہ ہو، کوئی بزنس کا فائدہ ہو، کوئی نوکری کا، یہ کام کبھی نہ کرنا۔ کریں گے تو بھگتیں گے، یہ میں آج آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم کچھ شرائط رکھیں گے، میں نے آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگا، اور یہ بھی میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ میری تشہیر کریں، میری تشہیر کی بھی ضرورت نہیں، میری تشہیر اللہ تعالیٰ نے بہت کی ہوئی، الحمدللہ، شکر اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میری تشہیر بھی نہ کریں، لیکن جو چیزیں میری سیکھ رہے ہیں،
جو چیزیں کریں گے ان میں احتیاط برتیے گا۔ اس میں نے آپ کو پہلے کہا، ایک تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دوسرا جذبہ مخلوق کی خدمت ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی کسی کے راز رموز یہ فاش نہیں کرنے، اور جو کام بھی آپ کریں گے اپنی فیملی کے حد تک رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے۔ باہر کا کسی نے کرنا ہے تو وہ مجھ سے پرسنل آ کے سیکھے، پرسنل بتائے، پھر ہم اس کو بھی اجازت دے دیتے۔ صرف اس لیے نہیں اجازت دیتے، دیکھیں بعض دفعہ جادوگر ایک بندے کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، آپ جب اس کا کام کریں گے، آپ نے پورا سیکھا ہوا نہیں ہے تو وہ سارا گند آپ کے سر پہ رکھ دے گا۔ ایک آدمی، آپ نے وزن اٹھانا ہے 10 کلو اور آپ کے سر پہ میں رکھ دوں 50 کلو، تو آپ اٹھا لیں گے؟ آپ کی تو گردن ٹوٹے گی، آپ کا وجود ٹوٹے گا، آپ کو کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ آج یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو میں سکھا رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، 20 سال میں نے بھی بھگتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے ہمیں جادوگر ہمارے ساتھ کیا کچھ کرتے رہیں، جنات کیا کچھ کر دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ دیا، ایک مرشد دیے، ایک کامل ہستی دی جس کا آج بھی ہاتھ ہمارے اوپر ہے، انہی کے مشورے سے آج ہم چلتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے آپ سے بھی یہ گزارش ہے، یہ میں نے شرائط آپ کو بتا دی ہیں، اس کے بعد یعنی آگے پارٹ اس کا یعنی 1 2 پھر شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تشخیص سے پہلے میں نے آپ کو بتا دی یہ چیزیں، آپ نے اس شرائط پہ عمل کر کے یہ تشخیص کریں، گھر بیٹھے اپنا کام کریں۔ جادو آگے میں علاج کے سارے طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اسی طریقے سے آپ اپنا جادو کاٹیں، جنات کو اپنے گھر سے بھگائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا کام انشاءاللہ کریں گے۔ بس اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، میری نسلوں کو بھی یاد رکھیں، میں بھی آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھوں گا۔ السلام علیکم۔